آپ حضرات کا یہ اجلاس شروع ہوا، متعدد حضرات علماء کرام کے آپ نے ایمان پرور بیانات سنے، نظمیں نعتیں تلاوتیں بھی ہوئیں۔ انتہائی اختصار کے ساتھ چند باتیں میں بھی آپ دوستوں کی خدمت میں گوش گزار کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ ایمان اور اسلام کی بنیاد ہے۔ تمام مسلمانوں پر اس عقیدے کو ماننا ضروری، اس کے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ 1400 سال سے اسلام کی تاریخ گواہ ہے، جب بھی کبھی کسی شخص نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر امت مسلمہ کی اس وقت کی قیادت نے متفقہ طور پر فتویٰ دیا کہ جھوٹا مدعی نبوت اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں، ان کا اسلام اور اہل اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ میرے بھائیوں، سیدنا صدیق اکبر کے عہد خلافت میں حضور علیہ السلام کی امت کا خیر القرون کے زمانے کے حضرات صحابہ کرام کا اس امر پر اجماع منعقد ہوا کہ مسیلمہ کذاب اور اس کے ماننے والے مسلمانوں کا حصہ نہیں، ان کا اسلام اہل اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ آج سے صدیوں پہلے آپ کے ہمارے ہمسایہ ملک ایران میں بہاءاللہ نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، تب بھی وہاں کی دینی قیادت نے متفقہ طور پر موقف اختیار کیا کہ بہاءاللہ اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں۔ برادران عزیز، ہم دیکھتے ہیں انگریز کے زمانے میں جس وقت یہ سارا خطہ متحدہ ہندوستان کہلاتا تھا، یہاں ابھی پاکستان معرض وجود میں نہیں آیا تھا، انگریز کے زمانے میں ایک سوچی سمجھی سکیم اور سازش کے تحت خود مرزا غلام قادیانی نے بھی برملا اپنی کتابوں میں اس کا اعتراف کیا کہ میں انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں۔ انگریز نے مسلمانوں کی وحدت کو پارا پارا کرنے کے لیے، مسلمانوں کی قوت کو منتشر کرنے کے لیے سوچی سمجھی سکیم کے تحت ملعون قادیان سے یہاں اس خطے میں جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرایا گیا۔ مرزا قادیانی نے خود اپنے آپ کو انگریز کا خود کاشتہ پودا قرار دیا۔ انگریز کی اطاعت کو اس نے مسلمانوں کے لیے معاذ اللہ فرض قرار دیا۔ انگریزوں کے خلاف اس وقت کی قیادت متفقہ طور پر جو تحریک آزادی میں حصہ لے رہی تھی، ملعون قادیان نے چن چن کر ایک ایک پر، میرے بھائیوں، ایک ایک پر اس نے کفر کے فتوے لگائے، اتنی غلیظ زبان استعمال کی کہ آج کی مجلس میں میرے لیے اس کا نمونہ پیش کرنا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ اس ملعون قادیان نے مسلمانوں کے دلوں کو زخمی کرنے کے لیے اتنی خطرناک قسم کی غلیظ گفتگو کی۔ بھائیوں، سیدنا آدم علیہ السلام کی ابلیس نے اتنی مخالفت نہیں کی تھی جتنی ملعون قادیان نے پیغمبر اسلام کے دل دکھانے کی سازش کی۔ اس نے متعدد اپنی کتابوں میں معاذ اللہ یہ تھیوری پیش کی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر 2 دفعہ آنا تھا۔ پہلی دفعہ محمد عربی مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوئے، دوسری دفعہ وہی محمد عربی غلام احمد قادیانی کی شکل میں قادیان کے اندر پیدا ہوئے۔ مرزا قادیانی نے معاذ اللہ اپنے دیکھنے والوں کو صحابی کہا،
اپنے خاندان کو اہل بیت قرار دیا۔ میرے بھائیوں، اس ملعون قادیان نے اپنی بیوی کو خدیجۃ الکبریٰ قرار دیا۔ سیدہ فاطمہ، سیدنا علی المرتضیٰ، حضرات حسنین کریمین کی اس نے وہ اہانت کی کہ العما ملعون قادیان کا ایک مرید حکیم محمد حسن اس کا نام تھا، لاہور کا، اس نے ایک کتابچہ لکھا المہدی۔ اس کے اندر اس نے یہ کہا کہ ابو بکر اور عمر کیا تھے، وہ مرزا غلام قادیانی کی جوتی کے تسمے کھولنے کے لائق نہیں تھے۔ میرے بھائیوں، ملعون قادیان کے ان کافرانہ عقائد کو دیکھ کر یہ مجھے پکڑا ہے، جلدی کر منٹ لو۔ میرے بھائیوں، میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ ملعون قادیان نے اپنے کفر کو چھپانے کے لیے یہ کہا کہ میں بروزی طور پر محمد ہوں۔ معاذ اللہ، سمجھے بھی ہو بروز کس کو کہتے ہیں؟ سایہ کسی کا کسی کی جگہ ظاہر ہونا، کہ محمد عربی کی جگہ اب دوبارہ مجھے اللہ نے محمد عربی بنا کر میرا ظہور کیا ہے، میں ان کا بروز ہوں۔ بعض جگہ اس نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس ہوں۔ آپ سمجھیں کہ اس نے عکس میں کیا کہا۔ یہ میرے سامنے مثال کے طور پر یہ شیشہ ہے، میں اب اس شیشے میں دیکھوں تو اس شیشے میں جو میری تصویر ہے وہ نظر آئے گی۔ اگر میں اس شیشے کو مائک کے سامنے پیش کروں، میری تصویر نظر نہیں آئے گی، اس کے اندر مائک کی تصویر نظر آئے گی۔ آپ حضرات اس شیشے کو آسمان کی طرف کریں، رات کا وقت ہے تو چاند کی تصویر آئے گی، اس کے اندر ہاتھی کی تصویر نہیں آئے گی۔ آپ شیشے کو سامنے کریں، میں اپنا ہاتھ اس کے سامنے رکھوں تو ہاتھ کی تصویر جو اصل تصویر ہوگی وہی اس شیشے میں آئے گی۔ اب مرزا قادیانی کا کہنا کہ معاذ اللہ میں محمد عربی کی تصویر ہوں، سمجھتے بھی ہو کہ اس ملعون قادیان نے کیا کہا؟ میری طرف دیکھیں، وہ یہ کہتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اگر شیشے کے اندر دیکھتے تھے تو آپ کی تصویر جو شیشے میں نظر آتی تھی وہ مرزا غلام احمد قادیانی تھا۔ سمجھے بھی ہو اس ملعون کے کفر کو کیا مانا کہ یہ تصویر تو اصل کی نظر آتی ہے، اگر آئینے میں مرزا غلام احمد ہے تو یہ مرزا غلام احمد قادیانی کہنا یہ چاہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ کی شکل بھی اصل میں مرزا غلام احمد قادیانی کی تھی۔ میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، آپ یہی وجہ ہے کہ آپ حضرات کے پاکستان کے اعلیٰ عدالتوں کے ججز نے اپنے فیصلوں کے اندر لکھا کہ قادیانیت کسی مذہب اور عقیدے کا نام نہیں، قادیانیت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کا نام ہے۔ ہر قادیانی کا وجود، وہ قادیانی مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، صحیح ہو یا سقیم، کالا ہو یا گورا، وہ ہند کا ہو یا سندھ کا، کہیں کا کوئی پاکستان کا ہو یا افریقہ امریکہ کا، ہر قادیانی آج قادیانی ہوا تب وہ نسلی طور پر قادیانی کئی پشتوں سے قادیانی ہے تب۔ تمام تر عدالتوں نے کہا کہ ہر قادیانی کا وجود، جس آدمی نے چلتا پھرتا اس دھرتی پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دشمن دیکھنا ہو تو ہر قادیانی کا وجود اہانت رسول اللہ کی دلیل ہے۔ میرے بھائیوں، انگریز نے اس خطے میں حضور سرور کائنات کی ذات اقدس کا تمسخر اڑانے کے لیے، ان کی ذات اقدس کو متنازع بنانے کے لیے، پیغمبر اسلام کی اہانت کا ارتکاب کرنے کے لیے قادیانیت کے وجود کو کھڑا کیا، اور انگریز نے اس کی مکمل طور پر سپورٹ کی۔ جاؤ ایبٹ آباد کے دوستو، آپ حضرات سے کہتا ہوں، آپ اپنے ریکارڈ کو دیکھیں، حوالہ نہ ملے تو مجھ سے پوچھ لینا، میں عرض کر دوں گا۔ آپ حضرات کے اسی ایبٹ آباد میں ایک انگریز رہتا تھا، اس کے پاس ایک قادیانی نے اپنے کسی ماتحت کے متعلق
سفارش کی کہ اس کو ترقی دی جائے، تو جو ترقی دینے والا انگریز تھا اس قادیانی اپنے افسر کا خط لے کر یہاں ایبٹ آباد کے اس انگریز کے پاس آیا۔ انگریز نے وہ خط پڑھا۔ خط پڑھنے کے بعد اس ماتحت ملازم سے پوچھا کہ کتنا عرصہ ہو گیا تم اس قادیانی کے ساتھ کام کرتے ہو؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ مثلاً 5 سال۔ اس نے کہا کہ اس 5 سال میں تم ابھی تک مسلمان ہو یا قادیانی ہو؟ اس نے کہا جی میں مسلمان ہوں۔ اس نے کہا کہ اتنا عرصہ ان کے ساتھ رہنے کے باوجود تم نے قادیانیت کیوں قبول نہیں کی؟ واپس جاؤ، پہلے اس کے پاس جا کر قادیانیت سمجھو، قادیانیت اختیار کرو، پھر میرے پاس آنا تاکہ میں تمہاری ترقی کر سکوں۔ یہ میں نے ایک مثال دی۔ چن چن کر انگریز ایک ایک قادیانی کو آگے لایا۔ اور میرے بھائیوں، عدالتی سطح پر اگر آپ کو حوالہ درکار ہے تو 1953 کی تحریک ختم نبوت میں مسٹر جسٹس منیر، مسٹر جسٹس M.R. کیانی پر مشتمل 2 رکنی ڈی بی قائم ہوا تھا، ڈبل بینچ۔ ان ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے اپنے فیصلے کے اندر لکھا منیر انکوائری رپورٹ کے نام پر وہ چھپی ہوئی دستاویز موجود ہے، انگریزی کے اندر بھی موجود، انگلش کے اندر، اردو کے اندر بھی موجود، جو ساتھی چاہے مطالعہ کرے۔ اس میں انہوں نے صراحت کے ساتھ لکھا کہ قادیانیوں کا خیال تھا کہ انگریز جس وقت متحدہ ہندوستان کو چھوڑ کر جائے گا تو اس متحدہ ہندوستان کا اقتدار قادیانی سمجھتے تھے کہ ہمیں دیا جائے گا۔ گویا اس پورے خطے میں قادیانی اپنے آپ کی اس طرح تیاری کر رہے تھے، ان کو ایسے تیار کیا گیا کہ وہ انگریز کے جانشین بننے کا خواب دیکھ رہے تھے۔ میرے بھائیوں، اس زمانہ میں کہاں یاد آئے مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری، انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میرا شاید قادیانیوں کے ساتھ مقابلہ ہے، میرا قادیانیوں کے ساتھ مقابلہ نہیں، میرا ان طاقتوں کے ساتھ مقابلہ ہے جو قادیانیت کی پشت پر ہیں۔ فرمایا میں انگریزوں کی دم پر یہاں ہندوستان میں پاؤں دیتا ہوں، ان کی چیخ امریکہ اور برطانیہ فرانس کے اندر سنائی دیتی ہے۔ میرا ان قادیانیوں کے ساتھ جھگڑا نہیں، میرا امریکہ، برطانیہ اور فرانس کے ساتھ جھگڑا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں، انگریز نے ملعون قادیاں اور اس کے ماننے والوں کو کھڑا کیا۔ مسلمانوں میں انتشار ڈالنے کی خاطر انگریز نے مسلمانوں کے دلوں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو متنازع بنانے اور کم کرنے کے لیے انگریز کے اس فتنے کو پروان چڑھایا۔ میرے بھائیوں، پوری انگریز کی طاقت قادیانیت کے پشت پہ تھی۔ قادیانیوں کو اپنے اقتدار پہ ناز تھا، ہمیں محمد عربی کی غلامی پہ ناز تھا۔ ان حالات اور واقعات میں میں کن کن کا تذکرہ عرض کروں؟ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی، حضرت مولانا احمد علی محدث سہارنپوری، حضرت مولانا رحمت اللہ کرانوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا نذیر حسین دہلوی، آپ کے قرب میں سوئے ہوئے حضرت مولانا پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی۔ میرے بھائیوں، آگے چل کر حضرت شیخ الہند حضرت مولانا شاہ عبدالرحیم سہارنپوری، شاہ عبدالرحیم رائے پوری۔ میرے بھائیوں، آگے چل کر حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری، مولانا بدر عالم ویرٹھی۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں آگے چل کر حضرت مولانا غلام غوث ہداروی، آگے چل کر حضرت مولانا مفتی محمود، حضرت مولانا محمد علی جلندری، حضرت مولانا نال حسین اختر، آغا شورش کشمیری، مولانا ظفر علی خان، علامہ اقبال، یکے بعد دیگرے محمد عربی کی امت کے شعر آتے گئے اور قادیانیت کا تعاقب کرتے گئے۔ میرے بھائیوں، وہ قادیانی جو اس ملک کے عزیز پاکستان میں، جو اس پورے خطے میں، متحدہ ہندوستان میں اقتدار کے خواب دیکھتے تھے، میں دیکھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں رسی جل گئی لیکن بل نہیں گیا۔ جس وقت آپ کا ہمارا ملک عزیز پاکستان بنا، انگریز کے کہنے پر سوچی سمجھی سازش کے تحت ظفر اللہ قادیانی کو
پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ بنایا گیا۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، پاکستان کے خزانہ سے آب و دانہ کھا کر، تنخواہ لے کر حرام خوری یہ کرتا تھا وہ ملعون، کہ پوری دنیا میں ملعون قادیاں کے متعفن لاش کو اس نے اپنی گردن پہ اپنے اقتدار کے کندھے پر اٹھا کر وہ ملکوں پھرا۔ پورے پاکستان کے، پوری دنیا کے اندر جو سفارت خانے تھے ان کو قادیانیت کی تبلیغ کی آماج گاہ بنا دیا۔ میرے بھائیوں، ان حالات میں اللہ رب العزت نے کرم کا معاملہ کیا کہ 1953 کی میں بہت تیزی کے ساتھ شارٹ کٹ کر کے چند منٹوں میں یہ میں اپنی بات کے اختتام تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، تھوڑا میرا ساتھ دیں۔ میرے بھائیوں، 1953 کی تحریک ختم نبوت میں 1 لاکھ مسلمان اس تحریک کے اندر گرفتار ہوئے، کئی ہزار لوگوں نے جام شہادت نوش کیا، 10 لاکھ سے زیادہ لوگ اس تحریک کے اندر متاثر ہوئے۔ کراچی سے لے کر خیبر تک، کوئٹے سے لے کر بہاولپور کے ریگستانوں تک اللہ نے کرم کا معاملہ ایسا کیا کہ پورا یہ خطہ کا، میرے بھائیوں، ایک ایک درخت کا ایک ایک پتا، ایک ایک انسان کا سانس نکلنے والا پورے اس خطے میں سراپا تحریک ختم نبوت ہو گئے۔ مسلمانوں نے اس تحریک ختم نبوت میں اس طرح قربانی کی مثال پیش کی کہ خیر القرون کی یادوں کو تازہ کر دیا۔ ان حالات اور واقعات میں میرے بھائیوں، وہ زمانہ کہ قادیانی اقتدار کے خواب دیکھتے تھے، آپ کے بزرگوں کی اور جد و جہد نے قادیانیت کو ٹھڈے مار کر اس ملک کے عزیز میں متنازع بنا دیا۔ میں کبھی نہیں بھولا اس حقیقت کو کہ جب پاکستان بن رہا تھا، مسلم لیگ کی وکالت کے لیے مسلم لیگ سے کبھی خیر کی توقع نہیں۔ پاکستان کے بانی ہونے کے باوجود قادیانیت کے مسئلے پر ہمیشہ انہوں نے مسلمانوں کے موقف کی نفی کی، اور انہوں نے کم ظرفی کا ثبوت دیتے ہوئے ظفر اللہ کو پاکستان کا وکیل بنایا۔ ظفر اللہ نے اپنے وقت میں سے قادیانیوں کے وکیل کو وقت دیا۔ اس نے ریڈ کمیشن کے سامنے، میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، پاکستان کے موقف کے خلاف اپنا ووٹ دے کر ان قادیانیوں نے ثابت کرنا چاہا کہ یہاں یہ گرداسپور میں مسلمانوں کی اکثریت نہیں، یہ ضلع پاکستان کو نہیں جانا چاہیے، ہندوستان میں رہنا چاہیے۔ دراصل وہ واحد راستہ ہے ہندوستان کا، گرداسپور سے کشمیر جانے کا۔ ظفر اللہ قادیانی کی اس نمک حرامی نے، ظفر اللہ قادیانی کی اس کمینگی نے، قادیانیت کے اس کفر نے اس موقع پر مسلمانوں کو اتنا نقصان پہنچایا کہ آج تک کشمیر کے قضیے کو، میرے بھائیوں، آج آپ اور میں دیکھتے ہیں کہ ہزارہ مسلمان بچیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ظلماً مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ آج اس کی ساری جغرافیائی حیثیت کو متنازع بنایا جا رہا ہے، اس کی خود مختاری اس سے چھین لی گئی۔ اس تمام تر سازش کے پیچھے کل بھی قادیانی تھے، آج بھی قادیانی ہے۔ کہاں یاد آئے جمال عبد الناصر مرحوم، وہ کہتے تھے کہ اگر سمندر کی تہ میں 2 مچھلیاں لڑ رہی ہوں تو میرا یقین ہے کہ ان مچھلیوں کو لڑانے والا بھی انگریز ہے۔ انگریز اتنا بڑا سازشی تھا کہ انہوں نے قادیانیوں کو آگے کر کے وہ کشمیر کا حصہ، میرے بھائیوں، ہندوستان کو دے کر اسے متنازع بنا دیا گیا۔ نتیجے میں آج ہندوستان ہو یا پاکستان، کبھی آپس میں خیر خواہی کے ساتھ ان کا 1 منٹ بھی نہیں گزرا۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، ان حالات، اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے بانی جناب قائد اعظم مرحوم تھے۔ قائد اعظم مرحوم کا جس وقت انتقال ہوا، قادیانی اتنے حرام خور، اتنے کمینہ فطرت، اتنے بزدل اور اتنے مکروہ اور خلیج قسم کے لوگ کہ پاکستان کے بانی قائد اعظم کا جنازہ موجود، علامہ شبیر احمد عثمانی جنازہ پڑھانے کے لیے آئے، ظفر اللہ خان قادیانی جنازے کو چھوڑ کر چلا گیا، قائد اعظم کے جنازے میں شریک نہیں ہوا۔ آپ حضرات کے ایبٹ آباد کی الیاسی مسجد کے مولانا محمد اسحاق نے
اس مولانا محمد اسحاق مان سیروی نے ظفر اللہ قادیانی سے پوچھا کہ تم نے قائد اعظم کا جنازہ نہیں پڑھا، تو آگے ظفر اللہ قادیانی نے کہا کہ میں قائد اعظم کو مسلمان نہیں سمجھتا، میں کیوں کر اس کے جنازے میں شریک ہوتا۔ یہ اتنے حرام خور میرے بھائیوں، وہ دن جائے، آج کا دن آئے، کوئی قادیانی کسی مسلمان کا جنازہ نہیں پڑھتا۔ خود ملعون قادیاں کا بیٹا، اس کا نام فضل احمد تھا، اللہ کے کرم کو دیکھو، آخر وقت تک وہ مسلمان رہا، باپ کے متعلق کہتا تھا کہ باپ میرا ہے، لیکن اس نے نبوت کے دعوے کا اعلان کر کے، حضور کے بعد اس نے نبوت کا دعویٰ کر کے اس نے کفر کا ارتکاب کیا ہے۔ جب اس فضل احمد کا انتقال ہوا، ملعون قادیاں جنازے پر موجود تھا، اپنے بیٹے کا اس نے جنازہ نہیں پڑھا۔ میرے بھائیوں، میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان بننے سے لے کر آج تک قادیانیت کا ہمیشہ رویہ یہ تھا کہ انہوں نے حضور سرور کائنات کی امت کے ساتھ کبھی مل کر ٹھنڈے پیٹوں مسلمانوں کے ساتھ نہیں بیٹھے۔ ہمیشہ قادیانی مسلمانوں کے مقابل میں مسلمانوں کو گزن پہنچانے کی خاطر مسلمانوں کے پسلی میں چھری گھونپنے کا کردار ادا کرتے ہوئے آج اسرائیل میرے بھائیوں فلسطین کے مسلمانوں کو اس طرح چھریے نہیں مار رہا جس طرح قادیانیوں نے ہر موقع پر۔ تمہیں یاد نہیں، یہ آپ حضرات کے اسی ہزارہ کے فرزند حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی نے 1965 کی جنگ کے موقع پر پاکستان کی مغربی اسمبلی میں یہ قرارداد پیش کی تھی کہ 1965 کی جنگ کے دوران پورے ملک میں بلیک آؤٹ ہوتا تھا، لیکن چناب نگر جس کا نام پہلے ربوہ تھا، وہاں پر قادیانی رات کو لائٹ جلاتے تھے اور امریکی جہازوں کو اشارہ دیتے تھے کہ ادھر پاکستان ایئر فورس کا اڈا ہے سرگودا اور ادھر ہے فیصل آباد۔ اتنے بڑے دو شہروں کے متعلق مخبری کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اس قرارداد کے یہ اعزاز بھی آپ دوستوں کو حاصل ہے کہ اسی خطہ کے ایک مرد مجاہد نے قرارداد پیش کی، جس کے نتیجے میں میرے بھائیوں وہ چناب نگر کی پوری بجلی کا کنیکشن کاٹا گیا، تب جا کر وہاں پر بلیک آؤٹ ہوا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر موقع پر قادیانیوں نے پاکستان دشمنی کا ثبوت دیا۔ میرے بھائیوں، یہ صرف محمد عربی کے باغی نہیں، یہ صرف حضور سرور کائنات کی امت کے دشمن نہیں، قادیانی لوگ ملک کے عزیز پاکستان کے بھی دشمن ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ 1974 کی تحریک ختم نبوت میں جس وقت معافی چاہتا ہوں 1970 کا الیکشن ہوا، انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی دامے درمے سخنے قدمے مدد کی۔ اس کے نتیجے میں پنجاب اسمبلی میں 2-3 قادیانی بھی اپنا کیا کہتے ہیں اس کو ممبر بنے۔ قادیانی سمجھتے تھے کہ ہم نے جناب بھٹو صاحب پر احسان کیا، چنانچہ منسٹر میڈیکل کالج ملتان کے طلباء کا وفد جس وقت چناب نگر کے ریلوے اسٹیشن سے گزرنے لگا، قادیانیوں نے ان مسلمان طلباء پر حملہ کیا۔ اس کے نتیجے میں تحریک چلی۔ اللہ کے کرم کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں، قادیانیت کے ہاتھوں ایک ایسا فتنہ کھڑا ہوا کہ جس کے نتیجے میں اللہ نے مسلمانوں کے لیے خیر کا پہلو پیدا کر دیا۔ اس وقت اسمبلی میں حضرت مولانا مفکر اسلام مولانا مفتی محمود، حضرت مولانا شاہ احمد نورانی، حضرت مولانا عبدالحق صاحب اکوڑا خٹک والے، میرے بھائیوں میں گزارش کرتا ہوں کہ حضرت مولانا صدر الشہید حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب، حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی، برادران اسلام، پوری امت کے تمام تھا، اس میں مولانا شاہ احمد نورانی، جماعت اسلامی کے جناب پروفیسر عبدالغفور احمد، اتنی بڑی بھرپور ہماری نمائندگی تھی۔ ادھر پیش ہوا قادیانیت کے کفر کا، قادیانیوں نے مسلمان طلباء کو مارا، اس کے نتیجے میں تحریک چلی۔ اس تحریک کے نتیجے میں میرے بھائیوں جناب ذوالفقار علی بھٹو نے اس وقت اعلان کیا کہ میں قادیانی مسئلے کو قومی اسمبلی میں ختم کرنا چاہ رہا ہوں، کہ انہوں نے کہا کہ میں قادیانیت کے مسئلے کو قومی اسمبلی کے اندر پیش کروں گا۔ میرے بھائیوں ادھر اعلان ہوا تو اس وقت قادیانی جماعت کا چیف گرو اور لارڈ پادری ملعون قادیاں کا پوتا جس کا نام مرزا ناصر تھا، اس ملعون نے
جناب ذوالفقار علی بھٹو کے نام اپلیکیشن لکھی جس کے اندر یہ کہا کہ اگر آپ قادیانی ایشو کو قومی اسمبلی میں زیر بحث لانا چاہتے ہیں تو ہمیں یعنی قادیانیوں کو بلا کر اسمبلی میں اپنا موقف پیش کرنے کی اجازت دی جائے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ کا یہ فیصلہ یک طرفہ ہوگا، متنازع۔ میرے بھائیو، جناب بھٹو صاحب کو جس وقت قادیانیوں کی یہ درخواست پہنچی، انہوں نے مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود نورانی میاں، پروفیسر غفور احمد کو بلایا۔ خود جناب بھٹو صاحب، مولانا کوثر نیازی، عبدالحفیظ پیر زادہ، افضل چیمہ جو وفاقی لا سیکرٹری تھے اور ہائی کورٹ کے جج کے برابر ان کا منصب تھا، ہائی کورٹ کے جج ہونے کے بعد انہیں وفاقی لا سیکرٹری مقرر کیا گیا۔ چار سبحان اللہ نہیں کہتے، ایسے نہیں بلند آواز سے، اللہ جس کو جتنی توفیق دے اتنی بلند آواز سے بناؤ اس سارے ماحول کو اپنے ایمان کا گواہ۔ یہ درختوں کے پتے، یہ آپ کے پہاڑوں کا ایک ایک بٹا کل قیامت کے دن آپ کے میرے ایمان کی گواہی دے گا۔ سنو، ہر آدمی کی رعایت ہو سکتی ہے، محمد عربی کے دشمن کی رعایت ایسے نہیں جو کہتے ہیں نہیں ہو سکتی۔ زور کے ساتھ کہو نا کہ حضور کے دشمن کی رعایت، ہاتھ اٹھا کے لہرا کے زور سے کہہ دو کہ حضور کے دشمن کی رعایت۔ میرے بھائیو، ادھر قادیانیوں نے درخواست پیش کی، ادھر جناب بھٹو صاحب نے حضرت مولانا مفتی محمود صاحب ان حضرات کو بلایا، ادھر گورنمنٹ کے حضرات، ادھر اپوزیشن کے یہ حضرات بیٹھے، مذاکرات شروع ہوئے۔ بھٹو صاحب نے اپنے میز کی دراز سے خط قادیانیوں کا نکالا، جناب بھٹو صاحب مفتی صاحب کو دیا۔ مفتی صاحب درمیان میں، ادھر نورانی میاں، ادھر پروفیسر صاحب۔ مفتی صاحب نے خط کھولا، نورانی میاں نے بھی دیکھا، پروفیسر صاحب نے بھی۔ اس میں قادیانیوں نے لکھا تھا کہ ہمیں قومی اسمبلی میں بلایا جائے۔ بھٹو صاحب ششدر تھے، حیران و پریشان کہ پتہ نہیں علماء کرام قادیانیوں کو اپنے مقابلے پر اسمبلی میں بیٹھنے کی اجازت بھی دیں گے یا نہیں۔ وہ بہت پریشان، انہوں نے خط دیا، مفتی صاحب نے پڑھا، پڑھنے کے بعد اس بھٹو صاحب کے واپس کیا۔ بھٹو صاحب نے بڑی بے قراری کے ساتھ جلدی عجلت میں حضرت مفتی صاحب سے کہا، حضرت مفتی صاحب فرمائیے آپ کی رائے کیا ہے؟ آگے تھے مفکر اسلام مولانا مفتی محمود۔ میرے بھائیوں، انہوں نے ایک سیکنڈ کی تاخیر کیے بغیر زیر لب مسکرائے اور بھٹو صاحب کو کہا کہ جناب بھٹو صاحب، ہم تو قادیانیوں کو چوکوں چوراہوں میں، شہروں گلیوں محلوں میں، دیہاتوں میں، ان کو پہاڑوں پر تلاش کرتے پھر رہے تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ آپ کی میز کے کھانے میں چھپے ہوئے ہیں۔ بھٹو صاحب نے کہا کہ حضرت آپ وہ قادیانی کہتے ہیں ہمیں اسمبلی میں بلایا جائے، آپ کی رائے کیا ہے؟ آگے سے حضرت سبحان اللہ تو کہو زور سے، نہیں بھائی زور سے۔ آگے حضرت مولانا مفتی محمود صاحب نے کہا بھٹو صاحب ایک منٹ، سبحان اللہ زور سے یار۔ آگے حضرت مفتی صاحب نے کہا کہ بھٹو صاحب ایک منٹ کی تاخیر کیے بغیر آپ مرزا ناصر کو قومی اسمبلی میں سرکاری سطح پر پابند کریں، وہ اسمبلی میں آئے، دنیا دیکھے گی کہ ہم اسمبلی میں محمد عربی کی ختم نبوت کی وکالت کا کس طرح کردار ادا کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، چشم فلک نے اس نظارے کو دیکھا۔ مجھے اجازت دو کہ میں اس کی تعبیر یہ کروں، میرے رب کی رحمت کے فرشتوں نے آسمانوں سے جھانک جھانک کے جھوم جھوم کے دیکھا، بار بار دیکھا۔ انہوں نے بھی اپنی آنکھیں قلب و جگر کو ٹھنڈا کیا کہ ایک ایسا ریکارڈ تھا، ادھر کفر ہے، ادھر اسلام ہے، ادھر قادیانی، ادھر امت مسلمہ، ایک سبحان اللہ نہیں کہتے ہیں، ایک قادیانیوں کا کفر ان کے سامنے واضح کیا گیا۔ اور آج وہ کوئی بات راز نہیں۔ کل تک قادیانی کہتے تھے کہاں ہے قومی اسمبلی کی کارروائی؟ جناب زرداری صاحب کے زمانے میں، گیلانی صاحب کے زمانے میں ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کیا گیا کہ کارروائی کو چھاپا جائے، انہوں نے اجازت دی، اسمبلی نے سرکاری سبحان اللہ تو کہو اس کارروائی کو چھاپا۔
مجلس تحفظ ختم نبوت نے اسے ری پرنٹ کیا اور کراچی سے لے کر خیبر تک نہیں، پوری دنیا میں دستاویز کے طور پر 5 جلدوں میں اس کا ایک ایک لفظ چھاپ کے ہم نے قادیانیوں کے منہ پہ مارا کہ کل تک کہتے تھے کہاں ہے کارروائی، ہم نے کہا یہ ہے تمہاری نانی لے جاؤ اپنے گھر، ادھر کیوں کر رہے ہیں؟ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے قادیانیت کا وہ قرض بھی اتارا ہے، اور آج میں اس پوزیشن میں ہوں، سبحان اللہ، آج میں اس پوزیشن میں ہوں کہ انشاءاللہ قادیانیت بھی ڈوبے گی، اسے بچانے والے بھی ڈوبیں گے۔ جو کہتے ہیں ڈوبیں گے وہ زور کے ساتھ، یہ میری تقریر میں مداخلت نہ کرو میرے بھائیوں، میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کرتا۔ تم نعرے لگاتے ہو، میرا وقت نہ ضائع کرو، چلو آگے چلتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، کسی کے سر پہ ہمالیہ رکھ دیا جائے تو شاید وہ اتنی دقت محسوس نہ کرے جتنا اس وقت میں دباؤ کے اندر ہوں کہ وقت تھوڑا ہے، میں نے 4 باتیں عرض کرنی ہیں، مجھے بس 4 منٹ دے دو انشاءاللہ۔ یہ جا وہ مل کے کہو نا، تاج و تخت ختم نبوت، ایسے نہیں زور سے، تاج و تخت ختم نبوت، اوے چینا ہج چھڑیندہ مولا ہج بریندہ۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، آپ دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ قادیانیت کا کفر ایسے طور پر علم نشرہ ہوا کہ جناب بھٹو صاحب کے زمانے میں میرے بھائیوں 7 ستمبر کو جس وقت فیصلہ ہوا، پوری اسمبلی میں ایک ممبر غیر حاضر نہیں تھا، ایک سیٹ خالی نہیں تھی، اور جب بات آئی رائے شماری کی، ایک ممبر ایسے نہیں تھا جس نے ختم نبوت کے خلاف اپنا ووٹ دیا ہو۔ غیروں سے کہا، غیروں سے سنا، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ میرے بھائیوں سنو، آج میری درخواست ہے آپ دوستوں سے، جناب بھٹو صاحب کے زمانے میں یہ قانون بنا، یہ 1974 کی بات ہے، آپ میں 2023 کے اندر بیٹھے ہیں، ختم کر رہا ہوں، سنو۔ 2023 میں مولانا ادھر ادھر کیا دیکھتے ہیں، آگے ہو کے بیٹھے نا، اگے ہو براوا کی کری جانا ہے۔ تاج و تخت ختم نبوت، مجھے سہارے کی ضرورت تھی لیکن ان کا اعتبار نہیں، کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت یہ نکل جائے نیچے سے، میں اسے پکڑ کے رکھتا ہوں، تم بھی گواہ رہو، زور سے کہو تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ جناب بھٹو صاحب کے زمانے میں اللہ سبحان ادھر اسمبلی کی قرارداد پیش ہوئی، جناب سپیکر نے کہا کہ جو قرارداد کے حق میں ہیں وہ اپنے ہاتھ کھڑے کریں۔ میرے بھائیوں، دنیا نے دیکھا، تاریخ نے اپنے سینے میں محفوظ کیا، سونے کے پانی سے اس تاریخ کو لکھا کہ ادھر قرارداد پیش ہوئی، ادھر ووٹنگ کا کہا گیا، پورے اسمبلی نام آیا نا حضور کا، پوری اسمبلی کے ارکان، کوئی تقسیم نہیں کی، پنجاب کی، خیبر پختونخوا کی، بلوچستان کی، سندھ کی، نام آیا حضور کا، پوری سبحان اللہ، پوری امت رحمت عالم کے عزت و ناموس کے لیے سر قد ہو گئی۔ میرے بھائیوں، قومی اسمبلی میں مسلمانوں کے ممبران، اقلیتوں کے ممبران، حضور کی امت دعوت و امت اجابت، دونوں نے ادھر کہا کہ جو قرارداد کے حق میں ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ دنیا نے دیکھا کہ تمام تر ممبران کے حضور کا نام آیا، احترام سے ان کی گردنیں جھک گئیں، تائید کے لیے ہاتھ اٹھ گئے۔ وہ دن جائے، آج کا دن آئے۔ میرے بھائیوں، قادیانیوں نے برابر اپنی کوشش جاری رکھی۔ آپ جانتے ہیں جناب بھٹو صاحب کے بعد ضیاء صاحب آئے،
ضیاء صاحب کے بعد جنیجو صاحب، جنیجو صاحب کے بعد پھر ضیاء صاحب، ضیاء صاحب کے بعد پھر محترمہ، محترمہ کے بعد پھر محترم، محترمہ محترم، آتے رہے جاتے رہے، ان کی باریاں لگتی رہیں۔ میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں، یہاں جتوئی صاحب بھی آئے، یہاں پر جمالی صاحب بھی آئے، معین قریشی بھی آئے، شوکت عزیز بھی آئے، پرویز مشرف بھی آیا، دنیا جانتی ہے، ایک جج صاحب تھے وہ بھی آئے، معراج خالد صاحب بھی آئے، یہاں پر چودھری شجاعت صاحب بھی آئے۔ برادران میرے ساتھ چلو، میں عرض کرتا ہوں، نواز شریف آئے، نواز زرداری صاحب آئے، گیلانی صاحب آئے، پھر نواز شریف آئے، نواز شریف کے بعد خاقان عباسی بھی آئے۔ آج سے کچھ دن پہلے ایک یہاں اور بھی تھا، میں وضو کے ساتھ ہوں، اس کا نام نہیں لیتا، وہ تھا، آج سے 2 دن پہلے کی بات ہے، ایک اور بھی تھا زنخواہ، ابھی وہ گیا ہے، آج بھی ایک صاحب آئے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کل کون آئے گا، ان کا آنا جانا لگا رہا۔ سنو، آپ سے گزارش کرتا ہوں، کہاں 1974، کہاں 2023، 48 سال سے زیادہ، 49 سال کے لگ بھگ یہ اپنا وقت گزرا، جانتے بھی ہو تقریباً نصف صدی قادیانیوں نے مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، پوری دنیا کے ایک ایک کافر ملک کے پاؤں پہ ناک رگڑی، اپنی ماتھا زخمی کرایا، اپنی زبانوں کے ساتھ ان کے پاؤں کے تلووں کو چاٹا، کوشش کرتے رہے روئے زمین کے کافروں سے ہمارے ان پاکستانی حکمرانوں پر دباؤ ڈالتے رہے، جن کا میں نے ذکر کیا کہ کسی طرح آئین ختم ہو جائے، کسی طرح حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے قانون کو نکال دیا جائے، بے اثر کر دیا جائے، ایسی ترمیم کی جائے کہ الفاظ باقی رہے، روح نکال دی جائے۔ میرے بھائیوں سنو، 1-2 دن کی بات نہیں، نصف صدی کی بات ہے، ایک کافر کی بات نہیں، روئے زمین کے ملنے کر کفر نے زور لگایا، دل لگایا کہ کسی طرح یہ قانون ختم ہو جائے۔ میاں کس زبان سے میں اس کریم کا شکر ادا کروں کہ اس 50 سال کی کفر اور اسلام کی لڑائی میں قانون کو ختم کرنا تو رہا درکنار، آج تک اس کی زیر زبر میں بھی کوئی ماں کا لال تبدیلی نہیں لا سکا۔ یہ آپ حضرات کی اسی بیداری کا ثبوت ہے، یہ آپ حضرات کی اسی چلت پھرت کا نتیجہ ہے۔ بیدار رہو، دشمن سازش کر رہا ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ سے عرض کر سنو، جاؤ تو یہ پیغام لے کر جاؤ کہ اگر کوئی ماں کا لال یہ سمجھتا ہے کہ تحفظ ناموس رسالت کا قانون، اگر کوئی ماں کا لال یہ سمجھتا ہے کہ ختم نبوت کا قانون ختم ہو جائے گا، میں انہیں کہتا ہوں کہ اس قانون کو ختم کرنے والے ختم ہو جائیں گے، قانون ختم نہیں ہوگا۔ جو کہتے ہیں نہیں ہوگا، ہاتھ اٹھا کے لہرا کے کہو نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی کو ہے شوق، اور اگر کسی کو ہے شوق، پھر کہتا ہوں، اور اگر ہے کسی کو شوق تو پھر دیر کہے کی، میدان بھی موجود، گھوڑا بھی موجود، سوار بھی موجود، شاہ سوار بھی موجود، تم بھی طاقت آزماؤ، ہم بھی غلامی کا فریضہ سر انجام دیں گے۔ دنیا دیکھے گی انشاءاللہ یہ قانون کبھی ختم نہیں ہوگا، انشاءاللہ امت بھی رہے گی، کہ پاکستان بھی رہے گا، امت بھی رہے گی، محمد عربی کی ختم نبوت بھی رہے گی، آپ بھی تو زور سے کہہ دے رہے گی۔ میرے بھائیوں میں گزارش کرتا ہوں، ابھی یہ کیا کہتے ہیں اس کو، شہباز شریف، یہ اس کے جانے سے 2 دن پہلے اسمبلی کے برخاست ہونے سے، اس کی تحلیل سے، رزال ہونے سے 2 دن پہلے اچانک کسی کو بتائے بغیر انہوں نے بل پیش کر دیا، اس میں کہ جس طرح اسلامی نظریاتی کونسل ہے اسی طرح ایک اقلیتی کمیشن بنایا جائے، اسلامی نظریاتی کونسل کے برابر، اس میں علماء ہیں، اس میں اقلیتوں کے نمائندے لیے جائے، وہ اقلیتوں کے متعلق سفارشات کریں، 4 نمائندے ہندو ہوں گے، 4 عیسائیوں کے، 2 سکھوں کے، 1 بدھسٹ کا، 1 فلاں کا، 1 فلاں کا، آگے
اسی شہباز شریف نے، میں ان کی ملونیت کو کیسے بھولوں؟ نہیں ہو سکتی مجھ سے بے وفائی محمد عربی کی ذات کے ساتھ، جو حضور کا نہیں، زور سے کہو، جو حضور کا نہیں وہ ہمارا، اس سے کوئی خیر کی توقع نہیں۔ ہمیشہ قادیانیت کی انہوں نے سپورٹ کی، بھول گئے ہو؟ چھوٹے میاں بڑے میاں، سبحان اللہ، اسی بڑے نے تو کہا نہیں تھا کہ قادیانی ہمارے بھائی ہیں۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو ٹھنڈا کر کے نیچے لے آتا ہوں اپنے غصے کے لیول کو، لیکن سنو، خدا کی قسم، حضور کے ساتھ بے وفائی نہیں ہو سکتی۔ حضور سے کہو بے وفائی۔ اس بل کے اندر لکھا، اچانک پیش کیا، آنن فانن، کسی کو پتہ نہ لگے، کوئی ممبر تیاری نہ کر پائے، اسے کوئی پڑھ نہ سکے، بل یہ پیش کیا کہ اس میں 2 نمائندے ایسی اقلیت کے ہوں گے جو اپنی شناخت کو چھپاتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے کہ اس سے مراد قادیانی ہے۔ قادیانی پاکستان کے آئین کی بغاوت کرے، یہ کہے کہ ہم ان کو کمیشن کا نمائندہ بنائیں گے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، ادھر بل پیش ہوا، پتہ کسی کو نہیں چلا، ادھر منظوری ہو گئی، رات کو منظوری ہوئی، ہمیں پتہ چلا، ہم نے شور کیا، حضرت مولانا فضل الرحمان سے بھی درخواست کی، اللہ آج بھی شاید میرے موبائل میں ان کی ریکارڈنگ موجود ہے، حضرت مولانا نے رات، سبحان اللہ، زور سے انہوں نے رات ہی للکارا، جب صبح ہوئی سینٹ میں بل پیش ہونا تھا، دنیا نے دیکھا کفر ہار گیا، اسلام جیت گیا، اور ایسے طور پر بل ان کا، نواز شریف کو، شہباز شریف کو کہا گیا بتی بنا کے اسے گھر لے جاؤ، تمہارے کام آئے گا۔ اب گدھے کہیں کے، میرے بھائیوں یہاں سے جاؤ تو یہ پیغام، آج کل جاتے جاتے جس طرح ان کے باپ کی ملکیت ہو پاکستان، 9 لاکھ روپے پہ، 9 لاکھ روپیہ ماہانہ تنخواہ پر غامدی کا رحمت للعالمین، جو گزشتہ گورنمنٹ میں رحمت للعالمین چیئر قائم ہوئی تھی، وہ ایک جو ہے سرکاری ادارہ قائم ہوا تھا، غامدی کا ماننے والا خورشید ندیم جس کا نام، اس کو 9 لاکھ روپے پہ یہ نواز شریف، یہ شہباز شریف مقرر کر کے گیا ہے۔ میرے بھائیوں، میں بلا وجہ نہیں چیخ رہا، میں جب بھی گفتگو کرتا ہوں اس جذبے کے تحت میں نے ایک ایک لفظ کا حساب اللہ کے حضور دینا ہے، میں ذمہ دار، جہاں میں بے خود ہوتا ہوں وہ بلا وجہ نہیں۔ سنو، انشاءاللہ، نہیں بھی زور سے اور بلند آواز سے، ہمارا قافلہ رکا بھی نہیں، جھکا بھی نہیں، بکا بھی نہیں، تھٹکا بھی نہیں، انشاءاللہ ہماری جد و جہد جاری رہے گی۔ میں بس اسی پر ہمت کرو، آگے بڑھو، وہ دیکھو میرے رب کی رحمت بھی نظر آ رہی ہے، حضور کی شفاعت بھی نظر آ رہی ہے، انشاءاللہ فتح آپ کی ہوگی، آج نہیں تو کل۔ قادیانیت کا فتنہ اس طرح اپنے انجام کو جب پہنچے گا کہ تمہیں، میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، نام تک نہیں ہوگا ان کا، ناموں میں داستان تک نہیں ہوگی ان کی داستانوں میں۔ ہمت کرو، آگے بڑھو، اس صوفی کو کہو بیٹھ جائے، بیٹھ جاؤ گدھے کہیں کے۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، تم اب اللہ کا نام بلند کرو، میں آپ سے اجازت لوں، مل کے میرے ساتھ کہہ دو نا، تاج و تخت ختم نبوت، اور بلند آواز سے تاج و تخت ختم نبوت، مل کے اللہ کا نام بھی بلند کرو، اللہ اکبر، ایسے نہیں اور بلند، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔